اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5 رمضان المبارک۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی و رسول ہیں۔ فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں ایک شہزادے کی طرح کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق اور عادات کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دیا۔ جب وہ مصر لوٹتے وقت وادی مقدس میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو، اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پھیلا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اسے ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے۔ اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا، چنانچہ اس نے چند جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اللہ کی قدرت، دماغ کی بناوٹ اور حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک جھلی چڑھائی ہے، پھر جھلی اور دماغ کے درمیان بہنے والا مادہ پیدا فرما کر کھوپڑی کی مضبوط ہڈی میں فٹ کر دیا ہے تاکہ سردی، گرمی اور چوٹ وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔ اس نازک دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ترغیب و ترہیب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں کھانا کھانے کا سنت طریقہ: پہلا کہ دسترخوان بچھانا، دوسرا دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا، تیسرا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا، چوتھا سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا، پانچواں دائیں ہاتھ سے کھانا، چھٹا اپنے سامنے سے کھانا، ساتواں 3 انگلیوں سے کھانا، آٹھواں ٹیک لگا کر نہ کھانا، نواں کھانے میں عیب نہ نکالنا، 10واں اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا، 11واں بہت زیادہ گرم نہ کھانا، 12واں برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا، 13واں کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، 14واں کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: رمضان میں 4 چیزوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں 4 چیزوں پر خوب عمل کیا کرو، کیونکہ 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوں گے اور بقیہ 2 چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو، یعنی اس کو کرنا ہی چاہیے۔ رب کو راضی کرنے والی 2 چیزیں یہ ہیں: لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، دوسرا استغفار کرتے رہنا۔ اور دوسری 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہ ہیں: پہلا جنت کا سوال کرنا، دوسرا جہنم سے پناہ مانگنا۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے مار ڈالے۔ اس نے پھر سوال کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنی پڑوس کی عورتوں سے بدکاری کرنا۔ بخاری کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں حلال روزی کماؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو مل نہ جائے۔ لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔
مستدرک کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔